نحمده ونصلي على رسوله الكريم النبی الخاتم کا سلسلہ وار درس ہمارا چل رہا ہے، جو مولانا سید مناظر احسن گیلانی صاحب کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں ہمارے جو دو گزشتہ درس ہوئے ہیں، اس میں ایک موضوع جو بنیادی موضوع تھا، اور اس کے بعد کچھ ضمن کے اس کے موضوع تھے جو ہمارے چھڑے اور بیان ہوئے۔ ان میں سب سے پہلے مصنف نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ یوں تو دنیا میں بہت سے آئے، مگر سب جو بھی آئے وہ جانے کے لیے آئے، سوائے ایک ہستی اور ایک ذات ایسی ہے جو آئے اور آنے کے لیے آئے۔ وہ آئے تو آتے چلے گئے، وہ بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، وہ چمکے تو چمکتے چلے گئے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمارے سامنے کچھ مثالیں رکھی تھیں۔ پہلے انہوں نے ان لوگوں کو بیان کیا جو جن کو ہم آج کل غیر الہامی مذاہب کہتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ جن کا تصدیق شدہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، جن میں بت پرستی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے خطے میں ہندو مت، بدھ مت، سکھ مت، جین مت بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح زرتشت جو پارسی اور مجوسی کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا۔ پھر اس کے بعد کل کے درس میں ہماری بات ہوئی جس میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی الہامی مذاہب یا اہل کتاب جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں بتایا۔ اور اس کے بعد مصنف نے اس بات کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی جو دیگر حضرات تھے، جو پہلے انبیاء تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے کر گئے تھے، جن میں سب سے بڑی بشارت جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو قرآن کی آیت ہے، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے رسول کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اور اسی طرح مصنف نے بدھ مت کی بھی ایک اپنے شاگرد سے کی ہوئی گفتگو بتائی، جو انہوں نے بالکل اپنے آخری وقت میں کچھ الفاظ ادا کیے تھے۔ اور اس پر ہم نے بات کی تھی کہ بدھ مت کو اگرچہ ہمارے نظر میں ہمارے جو جمہور علماء ہیں وہ ان کو کوئی نبی کا درجہ تو نہیں دیتے، لیکن مصنف نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ان باتوں سے لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید وہ بھی ان کو بھی نبوت ملی ہو، لیکن ان کی کوئی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد مصنف نے ہمیں یہ بتایا کہ گزشتہ زمانوں میں ایک تو تھا کہ قریب کا زمانہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری نبی ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، تو حضرت عیسیٰ اور بدھ مت کا زمانہ بھی تقریباً اس کے قریب قریب کا ہی ہے، جو گوتم بدھ نے ہندوستان کے اندر اپنی تعلیمات کو پھیلایا اور وہ پھر جاپان اور چائنا اور دوسرے علاقوں تک پہنچی۔ لیکن جن کا زمانہ دور کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وہ بھی اپنی گفتگو میں دیتے رہے تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ ابھی آپ کی اسکرین کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کے کچھ الفاظ موجود ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مبارک ہیں، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر، مبارک ہیں وہ تیرے گھر میں بستے ہیں، وہ سدا تیری حمد کرتے ہیں، وہ مکہ سے گزرتے ہوئے ایک کنواں بناتے ہوئے۔ تو اس کے بارے میں سیدھا سیدھا مکہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک مشہور مستشرق ہیں جو کہ آ، اگر ان کی تصانیف دیکھی جائیں تو وہ بہت اسلام دشمنی پر ہمیں نظر آتی ہیں، اور ان کا نام مکمل پورا نام ہے ڈیوڈ سموئل مارگولیت۔ یہ صاحب بھی گواہی دیتے ہیں کہ مکہ سے مکہ، عرب کا مکہ کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہمیں عہد نامہ قدیم، جسے انگریزی میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اس کے اندر ان کی یہ گواہی ملتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ الفاظ ملتے ہیں تسبیحات سلیمان میں، جس کا ترجمہ ہے وہ ٹھیک محمد ہیں، وہ میرے محبوب ہیں میری جان، تو وہ یہاں تک کے الفاظ اس میں نظر آ رہے ہیں۔ تو پیچھے جو بہت پہلے جو انبیاء آئے وہ بھی اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے رہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کے ساتھ ساتھ میں آگے صفحوں پر، کیونکہ آگے اصل موضوع کی طرف بڑھنا ہے، لیکن میں کچھ خاص باتوں کی طرف اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ان میں یہ ایک بزرگ کا ذکر آیا ہے جنہوں نے، ان کی کتاب کا نام ہے ملاکی، ان کا نام تھا، اور ان کا عہد نامہ قدیم میں ان کا ذکر ہے۔ ان کو ملاخی اور ملاکی دونوں طرح ان کا ملتا ہے ذکر، اور ان کو ان لوگوں کی یعنی جو یہود ہیں، یہ ان کی کتابوں کے مطابق وہ ان کو ایک نبی کا درجہ دیتے ہیں۔ تو ان کے الفاظ ہیں، وہ خداوند جس کی تلاش میں تم ہو، ہاں عہد کا رسول جس سے تم خوش ہو،
وہ اپنی ہیکل میں ناگہاں آئے گا، دیکھو وہ یقیناً آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے، پر اس کے آنے کے دن میں کون ٹھہر سکے گا، اور جب وہ نمودار ہوگا کون کھڑا رہے گا۔ تو یہ عہد کا رسول کا جو لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، قرآن نے بھی بالکل اسی طرح کی ایک اصطلاح اور ایک جو آیت میں ذکر کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو صاف اعلان ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد دیا تھا، اور اس عہد کا گواہ اللہ تعالیٰ خود بنے تھے۔ تو یہاں پر عہد کا رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مراد ہے، جو ہمیں دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں بہت غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابیں، کچھ تو وہ باتیں جو کہ الہامی کتابیں ہیں ہی نہیں، لیکن کچھ وہ کتابیں جیسے جس کو ہم انجیل کہہ سکتے ہیں اور توریت کہہ سکتے ہیں، یہ آسمانی کتابوں میں، جبکہ ان میں بہت کچھ تحریف ہو چکی ہے۔ کل کے ہمارے درس میں یہ موضوع آیا بھی تھا کہ اس کی کیا صورتحال ہے تحریف کی، اور وہ ان کتنی تباہیوں سے اور کتنی جلا دی گئیں، اور پھر دوبارہ حملہ ہوا اور بالکل ختم ہو گئی، پھر ایک کتاب کہیں سے نکالی گئی، بس اس طریقے کے معاملات ہوئے۔ اس کے باوجود ہمیں اس میں جو کچھ بچ پاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے ہیں، اگرچہ آج کل کے یہود اور آج کل کے نصارہ اس کا انکار کرتے رہیں، اگرچہ آج کل کے یہود اور آج کل کے عیسائی اس بات سے انکار کرتے رہے کہ اس سے کون مراد ہے، جس کا ذکر توریت میں آ رہا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آ رہا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں آ رہا ہے، جس کو اردو میں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کہتے ہیں، لیکن وہ اس چیزوں کو نہیں مٹا سکے، اگرچہ کتاب میں تحریف ہو گئی، اگرچہ کتاب بدل گئی۔ اس کے بعد ذرا آپ غور کیجئے گا کہ کیونکہ یہ ہمارا موضوع، یہاں اصل موضوع کی طرف میں بڑھنا چاہوں گا، تو یہاں بات اہم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات تھی جو آنے کے لیے آئے تھے، اور اسی لیے ان کا نہ صرف ان کے لیے ایک پوری پہلے سے ایک حالات ویسے بنائے گئے، بلکہ ان کے لیے پوری ترتیب بنائی گئی، اور پیچھے جتنے بھی نبی آئے وہ اپنے اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے رہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جس کا کچھ ذکر ہم نے یہاں پر دیکھا۔ کتاب آپ لوگوں کے پاس موجود ہو یا میں نے گروپ میں PDF شیئر کی ہے تو اس میں آپ یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے اصل موضوع آگے بڑھتے ہیں، جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، اس جگہ پر ذرا غور کیجیے گا کہ وہ جو جانے کے لیے آئے تھے ان کے معاملات تو ہم نے دیکھ لیے، لیکن جو آنے کے لیے آئے تھے اور ان کو اللہ نے کس انداز سے اٹھایا۔ تو سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اسکرین پر غور کیجیے گا، مصریوں کی غلامی میں صدیاں بسر کرنے والوں میں نہیں، بلکہ جب سے دنیا ہے، آدم کے جن گھرانوں کو محکومیت کی لعنت نے کبھی نہیں چھوا، جن کے دماغ میں آزادی کی ہوا کے سوا کبھی کسی قسم کی غلامی کی گندگی نہیں پہنچی، اور جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، وہ عربی ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف، اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا، اور اسی لیے وہ اپنی آزادی کو ہر چیز سے مہنگی خیال کرتے ہوئے وہ اپنے سب بھائیوں کے درمیان بود و باش اختیار کرے گا۔ تو یہاں دیکھیں، سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ قوم تھی جو کبھی غلام نہیں رہی تھی۔ دنیا میں ساری قوموں نے غلامی کا دور گزارا ہے، غلامی کا مزہ چکھا ہے، لیکن عرب اس معاملے میں سب سے الگ تھے کہ وہ کبھی شاید ایسے ایک واحد قوم تھی، ایک واحد ایسی نسل تھی جو غلامی کے دور سے نہیں گزری۔ دوسری بات جو یہاں اہمیت رکھتی ہے کہ محسوس قوتیں جو انسان اپنی ظاہر آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو انسان کہیں نہ کہیں ان کی زیر اثر آ جاتا ہے اور ان چیزوں کو طاقتور سمجھنے لگتا ہے، اور اگرچہ جو غلامی میں رہنے والے دوسرے لوگ تھے وہ تو ان چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہی ہیں، لیکن جو آزادی میں رہنے والے یعنی عرب تھے وہ بھی ان چیزوں سے ضرور متاثر تھے، اور ان کا بھی خیال یہی تھا کہ یہ جو جھوٹی طاقتیں ہیں اور جھوٹی قوتیں ہیں اور وہمی طاقتیں اور قوتیں ہیں، یہ ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے لگے تھے اور ان کو طاقتور سمجھنے لگے تھے۔ مثال کے طور پر پچھلے تقریباً 300 ساڑھے 300 سال سے ان میں بت پرستی عام ہو گئی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ایک تو آزاد لوگوں میں بھیجا، اور ان آزادوں میں جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی جھوٹی طاقتوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کاذب طاقتوں کو جھٹلاتا ہوا بھیجا، یعنی ان کے اندر یہ خوبی پیدا کر دی کہ وہ جب آئیں گے تو اپنے وجود سے، اپنی ذات سے، اپنی شخصیت سے ان جھوٹی طاقتوں کا انکار کریں گے، ان جھوٹی طاقتوں کو ٹھکرائیں گے۔ اس کی سب سے پہلی مثال جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حالت میں دنیا میں آنا کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی
ان کے والد گرامی انتقال فرما چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ کسی بچے کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے، اور جب کوئی بچہ اس حالت میں دنیا میں آئے، یا اگر ایسا نہ بھی ہو بلکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کسی بچہ چھوٹا ہو اور اسی حالت میں اس کے والد کا انتقال ہو جائے، تو لوگوں کے ذہن میں پہلا سوال آتا ہے، لوگ شور کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، بچے کو کون پالے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، اس کمزوری میں اس کی مدد کرنے والا کون ہوگا، اس کا خیال رکھنے والا کون ہوگا، اس کے خرچے اٹھانے والا کون ہوگا۔ یہی سوال انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ جھوٹی طاقتوں کو توڑنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کیونکہ جھوٹی طاقتوں اور وہمی قوتوں کو کمزور کر کے دکھانا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اسی کا جھنڈا لے کر اس دنیا میں آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دنیا میں بھیجا، پیدا ہوئے، وہ مبعوث ہوئے اور پیدا ہوئے، ان کی ولادت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان کی پیدائش سے تقریباً 2 ماہ پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ اب انسان دوسری طاقت کی طرف ذہن جاتا ہے، جب بڑی مین طاقت نہ ہو تو انسان سوچتا ہے چلو باپ نہیں تھا، ماں تو تھی، ماں خیال رکھ سکتی تھی، تو چونکہ یہ وہم اور یہ شک پیدا ہو سکتا تھا کہ چلو دوسری طاقت نے اس کا خیال رکھ لیا ہوگا، تو اس کی طرف بھی مصنف نے اشارہ کر دیا کہ چند ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تکیے کو، اس سہارے کو بھی چھین لیا جس کی طرف یہ شک پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید اس نے سنبھال لیا، کیونکہ یہ وہ ذات تھی جو دنیا سے ظاہر سے نظر کو ہٹانے آئی تھی اور لوگوں کو اس غیبی خدا کو دکھانے آئی تھی جو ہم اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال بھی ان کی کم عمری اور بچپن میں ہی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری جس شخصیت نے سنبھالی وہ ان کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ حضرت عبد المطلب تو خود اس عمر میں بہت بوڑھے تھے، صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو وہ کسی کا سہارا بننے کے قابل نہیں تھے، بلکہ وہ تو خود سہاروں کے محتاج تھے اس عمر کے لحاظ سے۔ لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دست شفقت کی ضرورت تھی، حضرت عبد المطلب نے وہ دست شفقت ان کے سر پر رکھا۔ لیکن چونکہ یہ بھی، اگر حضرت عبد المطلب زیادہ لمبا عرصہ جیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتے، تو پھر یہ خطرہ تھا اور یہ شک پیدا ہوتا، یہ اشتباہ پیدا ہوتا، یہ دھوکہ پیدا ہوتا انسانوں کی نظر میں کہ ان کی وجہ سے پل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان تمام جھوٹی طاقتوں کو کمزور کرنے کے لیے اس نبی کو بھیجا تھا، لہٰذا حضرت عبد المطلب کا بھی اللہ نے مقررہ وقت پر اپنے پاس بلا لیا اور اس فریب کا پردہ چاک کر دیا کہ، اور دکھا دیا دنیا کو کہ یہ کوئی، ہم اصل میں سب کو سنبھالنے والے ہیں، ہم اصل میں سب کو دیکھنے والے ہیں، اور ہماری ہی قدرت اور طاقت ہے جس سے سب کام ہوتے ہیں، انسان کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتا، تمہارے ذہنوں میں جو جھوٹی طاقتیں ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عبد المطلب کے بعد آپ کے سامنے اسکرین پر ہیڈنگ بھی نظر آ رہی ہوگی، حضرت عبد المطلب کے بعد جو شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو سنبھالتی ہیں، پرورش کرنے کی ذمہ داری کو سنبھالتی ہیں، وہ ہیں حضرت ابو طالب کی۔ حضرت ابو طالب ایک عظیم ترین ہستی، ایک بزرگ شخصیت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بہت کرتے تھے، لیکن ایک بات بہت مانی ہوئی ہے اور کتابوں سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے، اور وہ ایک غریب، محتاج اور غریب تھے، مالی طور پر کمزور تھے، اگرچہ سرداری کا مقام حاصل تھا، مکہ میں قریش میں ان کو بہت مقام اور مرتبہ تھا، لیکن یہ مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنی خصوصی اپنی خصوصی جو پلاننگ تھی، اپنی خصوصی منصوبہ بندی تھی، اس کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان کے دوسرے چچا جو ابو لہب کے نام سے مشہور ہیں، ان کا اصل نام عبد العزہ تھا، تو ابو لہب اگر ان کی پرورش کرتے تو لوگ کہتے ہاں بھائی مالدار تھے، بڑے سودی کاروبار کرتے تھے، لین دین تھے، اس لیے پل گئے، ورنہ کہاں پلتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آنے کے لیے آئے تھے اور جو دنیا سے جھوٹی خدائی کے تصور کو مٹانے کے لیے آئے تھے، وہ اللہ نے ان کو پرورش کی ذمہ داری ان شخصیت کو دے دی جو مالی طور پر بہت کمزور تھے۔ حضرت ابو طالب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور حضرت ابو طالب کی اسی وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 8 9 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، اور یہ بکری چرانے کی وجہ یہی تھی کہ آپ حضرت ابو طالب مالی طور پر کمزور تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری چراتے تھے، اس سے کچھ پیسے ان کو حاصل ہو جاتے تھے، اور وہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں
پیش کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابو طالب کی مالی حالت اتنی کمزور تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے جعفر کو اپنے دوسرے بھائی عباس کے سپرد کر دیا تھا، اور حضرت علی کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا کہ ان کے مالی معاملات تم دیکھ لیا کرو۔ اس سے ہم بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کس انداز سے ان کی پرورش کر رہے تھے، اگرچہ ان کا دست شفقت ان کو حاصل تھا، اگرچہ وہ بڑے ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھتے تھے، نگرانی کرتے تھے، لیکن جہاں تک بات ہے انسانی ضرورت کی اور اس تصور کی کہ بھئی خرچہ اس نے سنبھال لیا، زندگی آسان بنانے میں اس کا کردار ہے، تو اس میں اس بات کو ذہن میں بالکل واضح کر لینا چاہیے کہ زندگی آسان بنانے میں انہوں نے زیادہ فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان کو فائدہ پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو بہت کچھ حاصل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پرورش میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نفع پہنچایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ 8 9 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانا، حاشیے میں بھی مصنف نے اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ وہ اس بات کی خود دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب مالی طور پر کمزور تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جیسے والد کا سایہ سر سے اٹھایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اس کے بغیر ہم پال کے دکھائیں گے، یہ جھوٹی خدائی کو مسترد کرنے والا ہے، لہٰذا اس کو والد کے بغیر بھی یہ دنیا کو بتائے گا کہ یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ باپ پالتا ہے، بلکہ اصل پالنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ ماں کو ہٹا دیا، دادا کو ہٹا دیا، تو اسی طرح حضرت ابو طالب نے زندگی تو انہوں نے لمبی گزاری، اللہ نے ان کو عمر عطا فرمائی، لیکن مالی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے معاملات کو بھی حل کیا، ان کی زندگی کو بھی آسان بنایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ قبیلہ بنو سعد سے ان کا تعلق تھا، اور یہ ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ان کے بارے میں بھی عام تصور یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو پورا کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو فضائل حاصل ہوئے، ان کو برکتیں حاصل ہوئیں، ان کو کمالات حاصل ہوئے، اور انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں کہ بنو سعد کی، اصل میں عرب میں روایت یہ تھی کہ جو گاؤں دیہات کی اطراف کی جو خواتین ہوتی تھیں، جن کے یہاں کوئی ولادت ہوتی تھی تو وہ شہروں کی طرف آ جایا کرتی تھیں، اور وہاں سے جن کے یہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو ان کو اپنے ساتھ گاؤں دیہات لے جاتی تھیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ایک تو وہ بچے کی زبان اچھی ہو جاتی تھی، وہ فصیح عربی اور اعلیٰ معیار کی عربی سیکھ لیتا تھا۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ گاؤں کے ماحول میں خالص غذا کھاتا تھا تو اس کی صحت بھی بہت اچھی ہو جاتی تھی۔ یہ ایک ظاہری معاملات تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اب یہ واقعہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں بنو سعد کی کچھ خواتین کے ساتھ مکہ کے آئی، وہاں دوسرے خواتین کو کچھ بچے مل گئے، مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوئے، اللہ نے مجھے یہ عطا کیے، اور اس وقت میری حالت بڑی کمزور تھی۔ جب میں مکہ آئی تھی تو میری حالت بڑی کمزور تھی، میری اپنی اونٹنی جو تھی وہ بہت ہی لاغر کمزور تھی، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور جو میری بکریاں وغیرہ تھیں ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، وہ بالکل کمزور پڑی ہوئی تھیں، اور وجہ یہ تھی کہ بنو سعد کے علاقوں میں قحط تھا، یہ بہت مشکل کے حالات میں ہم یہاں آئے تھے۔ تو وہ خود فرماتی ہیں کہ میری اپنی حالت سے میرا اپنا بیٹا جو تھا اس کا بھی پیٹ نہیں بھر پاتا تھا، لیکن اللہ کے فیصلے کے تحت حضرت حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اور اس کے بعد آ، بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو پورا کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹی طاقتوں، جھوٹی خدائی کو توڑنے آئے تھے، تو لہٰذا اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، اور اللہ نے بتایا کہ یہ میرا نبی ہے جو آنے کے لیے آیا ہے، یہ آیا ہے تو آتا ہی چلا جائے گا، اور قیامت تک اس کے فائدوں سے دنیا نفع اٹھاتی رہے گی، اس کے معاملات سے دنیا سیکھتی رہے گی اور حاصل کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے بعد وہی سواری جو آتے ہوئے بہت ہلکے چل رہی تھی وہ بہت تیز چلنے لگی، اور دوسری خواتین بھی حضرت حلیمہ سے فرمانے لگیں کہ بھائی یہ وہی سواری ہے، یہ بدل گئی، اور حضرت حلیمہ کے خود اتنا دودھ اترا کہ جس سے حضرت حلیمہ نے، اپنے بیٹے نے بھی سیر، ان کے بیٹے نے سیر ہو کر پیا، پیٹ بھر کر پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پیا۔ اور گاؤں وہاں جانے کے بعد بھی جب وہ اپنے بنو سعد قبیلے میں پہنچ گئیں واپس، تو پھر وہاں جہاں اس کیونکہ علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا تو بکریاں چرنے جاتی تھیں، حضرت حلیمہ کی بکریاں چر کے آتی تھی تو وہ ٹھیک ٹھاک وہ کھا پی کے ان کا پیٹ بھرا ہوتا تھا، ان کے دودھ بھی اچھا آ جاتا تھا، اور جو دوسری بکریاں جاتی تھیں وہ اسی طرح بھوکی اور خالی ہاتھ آتی تھیں، ان کے پاس اتنا کچھ بھی کھانے کو ان کو نہیں مل پاتا تھا۔ تو اس لیے دوسرے لوگوں نے کہا جہاں حلیمہ کی بکریاں چر رہی ہیں تم اپنے بھی بکریاں وہیں چراؤ، اپنے چرواہوں سے لوگوں نے یہ بات کی، اور اس طرح انہوں نے کر کے دیکھا، لیکن وہ اس میں بھی کامیاب
نہیں ہو سکے، کیونکہ اصل بات وہی ہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تھی کہ ان کو یہ کچھ مل رہا تھا، بلکہ سب کچھ مل رہا تھا۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے نفع پہنچایا حضرت حلیمہ سعدیہ کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملک عرب، عام طور پر انسان کا ایک تصور ہے، وہ یہ سوچتا ہے چلو بھائی زمین، والد نہیں تھے، والدہ کا انتقال جلدی ہو گیا، دادا کا بھی ہو گیا، چاچا غریب تھے، چلو مان لیا، لیکن زمین سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ زمین انسان کی، بلکہ ہندی، ہمارے ہندو پاک میں تو اس کے لیے دھرتی ماں کا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ ماں ہے، اس کی غلامی سے کون آزاد ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غلامی سے آزاد کرنے والے تھے، ان کو تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ ہر طرح کی غلامیوں سے آزاد کر دیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خطے میں اللہ نے نہیں بھیجا جو بہت ہی زرخیز تھی، جہاں کشمیر کے علاقے میں اللہ نے نہیں بھیجا، اللہ نے سوئٹزرلینڈ کے علاقے میں نہیں بھیجا، تو اللہ نے ان علاقوں کی طرف نہیں بھیجا، اللہ نے شام کی فواکہ خیز، مطلب پھلوں سے بھرے ہوئے باغوں سے نہیں کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مقام بھیجا جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی نہیں تھی، وہاں کی زمین کھلا ہی نہیں سکتی تھی، وہاں پانی کی قلت تھی، وہاں کی زمین صحیح طرح پلا نہیں سکتی تھی، وہاں دوسری مشکلات بہت تھیں، تو لو، سخت ترین گرمی پڑتی تھی، گرمی کو برداشت کرنا وہاں کی مصیبت تھا۔ اللہ نے ایسی جگہ بھیجا، اور آ، گویا ان تمام وہاں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا، جیسے شاعر کہتے ہیں، جو نظر آتے ہیں نہیں اپنے، جو ہے اپنا نظر نہیں آتا۔ اس کے پیچھے ایک یہ سبق موجود تھا انسانیت کے لیے، کہ تم اپنی 1 انچ کی آنکھ سے جو نہیں دیکھ سکتے، وہ اصل میں موجود ہے، اور وہ ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے۔ تم اپنی ان جھوٹی خدائی کے تصوروں سے باہر آ جاؤ، تم ان بت پرستی کے معاملات سے باہر آ جاؤ، اور تم دیگر جن غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کہ یہ پالتا ہے، وہ پرورش کرتا ہے، یہ نہ ہوتا تو بچہ مر جاتا، یہ نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف ایک کی ہے۔ یہی سبق دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا جھنڈا اٹھائے، دنیا میں تشریف لائے۔ تو ابھی ہم یہاں تک اس کو رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بعد جاری کریں گے، آگے اس سلسلے کو بڑھائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ واٹس ایپ پر گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔